حیرت کی بات یہ ہے کہ 1.5 درجن کارکن بھی ہمارے شہید ہوئے، سینکڑوں حضور کے غلام ہمارے ساتھی وہ بھی ہمارے شہید ہوئے، ہمارے گھروں کے دروازے توڑے گئے، سامان توڑا گیا، لیکن افسوس کی بات کہ پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے ہمیں یعنی میڈیا کے ذریعے ولن بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک بات طے ہے، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کوئی تجرباتی طور پہ ہمیں بتائے بغیر کوئی ایمبولینس یہاں پہ گزاریں، آپ کو کوئی نظر آئے یہاں پہ ایمبولینس کا راستہ روکتا ہوا؟ نہ ایمبولینس کا راستہ روکا جا رہا ہے، نہ جناب اعلیٰ خواتین کے ساتھ بدتمیزی، نہ کسی مریض کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود صرف ہمارا میڈیا ٹرائل اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ یہ جو مقدس کاز ہے کہ جناب فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کے مطالبے پہ اڑے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے اس سے توجہ ہٹا کے جناب کسی اور طرف لے جائی جائے، لیکن اب کی بار یہ بلنڈر نہیں ہوگا۔ آپ تو 20 تاریخ کو آنے والے تھے باہر، میرے خیال میں آپ نے معاہدہ وہ پڑھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے پہلے دونوں اطراف کی طرف سے اگر معاہدے کی روح کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو معاہدہ منسوخ تصور کیا جائے گا۔ تو ہمارے قائد کی گرفتاری سے بڑھ کر اور کیا اس معاہدے کی جو ہے خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا سختی سے نپٹا جائے گا۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، قائدین کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے باتیں تو کی تھیں، سوچا بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بھی طے کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ ان کی صرف بدماشی ہے، گیدڑ بھبکی ہے۔ سختی کے ساتھ آپ سوچیں کہ گولی سیدھی چلانے سے زیادہ کیا سختی ہو سکتی ہے؟ کہاں پہ چلی ہیں، کن کن مقام؟ شاہدرہ میں 3 شہید ہوئے، فیض پور انٹرچینج پہ تقریباً 2 بندے شہید ہیں اور 2-4 جو زخمی ہیں وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ وہ شہادت کے قریب ہیں۔ بلوچستان میں شہادت آج اس کا جنازہ ہوا ہے، اب فیصل آباد میں، اس کے علاوہ تلا گنگ میں۔ آپ ان بچوں کو دیکھیں یار کہ تقریباً ان میں کئی ایسے بچے ہیں کہ جن کی کوئی 16-17 سال عمر ہوگی، جو پڑھنے والے ہیں، سکولوں کالجوں کے بچے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ میں ان تمام جگہوں پہ جو یہ تشدد ہوا، جو یہ سارے معاملات ہوئے، آپ سوچیں کہ ان کے خون کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ اتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، کچھ لوگ 24 گھنٹوں پہ سڑکوں پہ رہے ہیں، اتنے مسافر ہیں، سب کو اذیت کا سامنا ہے، آپ لوگوں کو بھی مشکلات ہیں، یہ رکے گی کہاں جا کے بات؟ دیکھیں جی، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بندہ کافر کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیتا ہے مسلمان، تو اس کی بھی وہ پاسداری کرتا ہے۔ ایک مسلمانوں کی ریاست اگر اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی رعایا سے 2 بار معاہدہ کر کے مکر جائے، آپ بتائیں کہ رعایا کدھر جائے گی؟ اگلی بات یہ ہے کہ جناب ہم بیٹھے ہیں روڈوں کے اوپر، یہ سارے رسول اللہ کے غلام، یہ ساری رعایا ہے، یہ ساری عوام ہے، یہ سارے مولوی نہیں ہیں۔ آپ ان کے انٹرویو لیں، کوئی دکاندار ہے، بزنس مین ہے، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے حضور کے غلام ہیں۔ بلکہ یہاں پہ کئی ایسے پولیس والے بھی ہیں جو اپنی نوکریوں سے چھٹیاں لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ تشدد ہم نہیں کر سکتے، ہم نوکری چھوڑ سکتے ہیں لیکن حضور کے غلاموں پہ تشدد نہیں کر سکتے۔ تو عوام تو یہ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاشیں گرا کے اور اپنے من پسند بندے اور وہ ظالم اور سخت دل لوگوں کے ذریعے ہماری لاشیں گرا کے آپ ہمیں اٹھا دیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر 3-4 ہزار بندہ مار کے آپ وقتی طور پہ ان سب کو اٹھا بھی دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کو ہضم ہوگا۔ میں 2 باتیں مجھے کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ پولیس کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں پولیس ملازمین کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مرکزی قائدین کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہوگا، تو آپ اسی پلیٹ فارم سے اپنے کارکنان کو یہ اپیل بھی کر دیں کہ وہ اتنی بری طرح سے تشدد کا نشانہ نہ بنائیں پولیس والوں کو۔ دیکھیں جی، پہلی بات طے ہے کہ جو ہمارا ذمہ دار کارکن ہے وہ کبھی پولیس کے اوپر تشدد نہیں کرتا۔ بابا جی نے ہمیں جو سمجھایا ہے، ہمارے ہاں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اگر واٹر کینن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پتھراؤ کر کے اس کو روکا جانے کی حد تک جو ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1.5 درجن کارکن بھی ہمارے شہید ہوئے، سینکڑوں حضور کے غلام ہمارے ساتھی وہ بھی ہمارے شہید ہوئے، ہمارے گھروں کے دروازے توڑے گئے۔